حي على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو امام کی اتباع کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے یہ بس بات سمجھیں کہ مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر وہ جماعت کے علاوہ نماز پڑھتا ہے وہ گناہ گار ہے اس بات پر کہ اس نے جماعت چھوڑ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی کو کھڑا کروں اور خود جاؤں، جا کر کے مدینہ میں جس گھر میں مرد نظر آئیں ان کے چاروں طرف لکڑیاں لگوا کر ان کو آگ لگا دوں۔ یہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، یعنی اتنا شدید یہ حساس مسئلہ ہے۔ جب آپ نے اتنی حساسیت بیان کی تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یا ابن ام مکتوم جو تھے، نابینا تھے، انہوں نے آ کر کہا حضرت میں تو نابینا ہوں اور ولیسا معی احد یقودنی، بوڑھا بھی ہوں اور کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر لانے والا بھی نہیں ہے اور میرا گھر بھی دور ہے مسجد سے، تو میں کیا کروں؟ آپ کی رحمت نے جوش مارا اور آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ ابھی وہ مسجد میں تھے، فوری طور پہ ایمرجنسی جبریل امین آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بتاتے ہیں اور آپ نے ان کو بلوایا اور فرمایا آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کہنے لگے جی سنائی تو دیتی ہے۔ فرمایا اذا سمعت النداء فاجب، اگر اذان سنائی دیتی ہے تو پھر تمہیں مسجد میں ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ سارنی بھی جبریل الان، ابھی جبریل امین نے آ کر کے میری دی ہوئی چھٹی کو کینسل کر دیا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری میں ایک دفعہ لمبی نماز پڑھا دی، لوگوں نے آ کر کے شکایت کی تو آپ نے ڈانٹا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، فرمایا تو جانتا نہیں ان فیہم الضعیف والمریض وذا الحاجۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو جانتا نہیں تیرے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں وہ مزدور لوگ بھی ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں۔ بیمار بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے۔ وَلَقَدْ كَانَ أَحَدُنَا يُحَاذَ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يُوقَفَ فِي الصَّفِّ، دو بیٹے باپ کو اٹھا کر لاتے تھے اور لا کر کے مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو آج ذرا سی کوئی ادھر ادھر کی چیز، کوئی سیکیورٹی رسک بنا لیتا ہے خامخواہ کا، اور کوئی جناب خامخواہ کی بیماری اور کسی کو تھوڑی سی تکلیف ہو اس کا بہانہ بنا لیتا ہے۔ یہ جائز نہیں، سب کو مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں کسی کا ادھر واقعتاً ہو وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ دوسری بات یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو امام کی قیادت اور اس کی اقتداء کرنی چاہیے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ امام سے پیچھے رہیں، وہ دوسرے سجدے میں آپ پہلے سجدے میں، جائز نہیں۔ دوسری شکل ہے کہ آپ اس سے آگے رہیں، وہ ابھی قیام میں اٹھا نہیں دوسری رکعت کے لیے تو آپ اٹھ چکے ہیں پہلے سے، ایسا بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ حرام ہے، اس سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آپ امام کے برابر چل رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں، وہ امام ہے آپ مقتدی ہیں۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ آپ اس کی اتباع کر رہے ہیں، وہ ایسے ہوگی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب تک آپ کا ماتھا مبارک زمین پر نہیں لگ جاتا تھا ہم اپنی کمر کو موڑتے نہیں تھے سجدے میں جانے کے لیے، سب کھڑے سیدھے، جب آپ کا ماتھا مبارک زمین پہ لگا تو جھکنا شروع ہوئے۔ یہ نہیں کہ وہ امام کا ماتھا زمین پہ لگنے سے پہلے کوئی رکوع میں جا چکا ہے اور کوئی زیادہ جھک چکا ہے، کوئی امام کے ساتھ ہے، کوئی امام سے آگے ہے اور کوئی بیچارہ ابھی کھڑا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں طرف سلام پھیر چکے ہوتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ لفظ اللہ کی ہاں بولتے، اس کے بعد مقتدی السلام کی الف شروع کرتے تھے۔ یہ ہے اقتداء کا معنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما یخشی الذی یرفع راسہ قبل الامام، جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔
یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو آپ امام کے ساتھ مقابلہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب کیوں جلدی ہے آپ کو؟ آپ نے مطلب آپ کی جان تو تبھی چھوٹے گی جب امام سلام پھیرے گا، تو جلدی جلدی مقابلہ کرنے سے کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کی مثال ایسی ہے، کوئی شخص بس میں دوڑ لگا دے ڈرائیور سے آگے نکلنے کے لیے، جب تک گاڑی نہیں جائے گی آپ کی دوڑ کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے وضو کیا ٹھنڈے پانی سے، بستر چھوڑا، وقت دیا، اور پھر آ کر ان سستیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے نماز خراب نہ کیا کریں، بلکہ امام کی اتباع کیا کریں، اس کے پیچھے پیچھے چلا کریں، اس کا مقابلہ نہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔